الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیانات میں آپ حضرات کے سامنے لفظ الہ کا معنی ذکر کیا کہ الہ اس ہستی کو کہتے ہیں جو ما فوق الاسباب پکار کو سنے اور حاجت کو پورا کر سکے. آواز کم کرو تو. اس پر آپ حضرات کے سامنے سورۃ الاحقاف کی ابتدائی آیات ذکر کی گئی تھی، تو اس پر اہل شرک حضرات اور مداہن ملا اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو اشاعت التوحید کے علماء آیات بیان کرتے ہیں جن میں تذکرہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پکار سن نہیں سکتا، کوئی حاجت پوری کر نہیں سکتا، اور کوئی پکار کے لائق ہے نہیں، اور اگر اللہ تعالی کے سوا کسی ہستی کو سما کا عقیدہ رکھ کر اور حاجت روائی کا عقیدہ رکھ کر پکارا تو یہ پکارنے والا مشرک ہے اور شرک کا مرتکب ہے. تو اہل بدعت اور اہل شرک کہا کرتے ہیں کہ یہ آیات بتوں کے بارے میں، جہاں قرآن پاک میں من دون اللہ، من دونہی، من دونی یہ لفظ آئے ہیں، تو ملا یہ کہتا ہے کہ یہ آیات ہیں صرف بتوں کے بارے میں، اور یہ اشاعت التوحید والے ان کو فٹ کرتے ہیں انبیاء اور اولیاء پر. اور من دون اللہ کا معنی بت ہے، تو بتوں والی ایتیں چسپاں کرتے ہیں، فٹ کرتے ہیں، لگاتے ہیں انبیاء پر، اولیاء اللہ پر، اور یہ سب سے بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے. اس پر صرف تقریروں میں نہیں کہتے بلکہ کتابوں میں لکھا. اہل بدعت کا مولوی ہے
اس کو بدی لوگ کہتے ہیں ابو الحسنات، ابو الحسنات، اور سرگودے کا مر گیا ہے اب، تو اس نے بھی یہی بات لکھی گلشن توحید و رسالت میں، اس کی کتاب ہے۔ یہ شکر ہے کہ اب انہوں نے توحید کا نام لینا شروع کر دیا ہے۔ اس سے پہلے ان کے مولویوں نے یہ لکھا فتاوی نعیمیہ میں اور شرعی استفتاء میں، بہت بڑا مفتی لکھتا ہے کہ توحید کا لفظ یہ وہابیوں کی ایجاد ہے، اور توحید کا لفظ یہ توہین نبوت کے لیے کافی ہے۔ یعنی اگر کوئی توحید کا لفظ بولے تو اس میں نبی کریم علیہ السلام کی توہین اور گستاخی ہے۔ یہ فتاوی نعیمیہ میں شرعی استفتاء میں یہ مفتی اقتدار بڑا مولوی ہے، اس نے لکھا۔ اور اب اگر اسی جملہ کو لیا جائے تو توحید کا لفظ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا، ایک ایک جگہ پہ تین تین دفعہ کہا علیک بالتوحید، علیک بالتوحید، علیک بالتوحید۔ تو یہ پیران پیر، تو اب ان ظالموں کے نزدیک پیران پیر بھی گستاخ رسول، کیونکہ وہ بھی توحید کا لفظ لکھ رہا ہے، اور اس پہ بھی فتویٰ لگا دیا کہ پیران پیر 11ویں کھانی ہو تو پیران پیر، اور اسی طرح عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنا ہو تو غوث اعظم، اور کتابوں میں کیا لکھا کہ گستاخ رسول ہے، وہابی یہ شیخ عبد القادر جیلانی اس کے متعلق، اور توحید کا لفظ پیر میئر علی شاہ نے لکھا، گولڑے والی سرکار، اس نے بھی لکھا، اور کئی مقامات پہ لکھا۔ تو اب اس اقتداری فتوے کے مطابق یہ بھی گستاخ، اور توحید پر ایک لفظ توحید پر یہ جو طاہر الپادری ہے لاہوری فراڈی، اس نے بھی ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا کتاب التوحید، اور اندر سارا شرک ہے، لیکن بورڈ لگایا کتاب التوحید۔ تو اس اقتدار والے فتوے کی وجہ سے یہ بھی گستاخ رسول۔ اسی طرح احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ اور ملفوظات میں لفظ توحید لکھا، تو اقتدار کے فتوے کے مطابق وہ بھی گستاخ رسول۔ اور یہ اشرف سیالوی، یہ اس کی کتاب کا نام ہے گلشن توحید و رسالت۔ تو پہلے توحید کے لفظ سے چڑھتے تھے، اب اتنا بھلا ہو گیا ہے کہ توحید کا لفظ کتاب کا نام بھی لکھ دیا گلشن توحید و رسالت۔ اس میں اس نے بڑی بات کی کہ من دون اللہ جہاں قرآن میں آیا ہے، اور من دون ہی یہ جو آ جاتے کہ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ تمہاری پکاریں سنتے نہیں، وہ مردے ہیں زندہ نہیں، وہ تمہاری حاجت روائی کر نہیں سکتے، مشکل کشائی کر نہیں سکتے، وہ ایک مکھی بنا نہیں سکتے، اور تمہاری کھوٹی قسمتیں کھری نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں ان سب آیات سے مراد بت ہیں، اور انبیاء اولیاء مراد لینا بے ادبی اور گستاخی ہے۔ ان کا ایک اور ہے بڑا مولوی شفیع کاڑوی اس کا نام ہے، اس کی کتاب ہے تعارف علماء دیوبند، اس میں اس نے بھی یہی بات لکھی۔ اور ان کا یہ رضا خانی جس کو کہتی ہیں شیر پنجاب، شیر پنجاب، اور کہتے ہیں مناظر اعظم عمر اشربی، اس کی کتاب مقیاس حنفیت، اس میں بھی اس نے واضح لکھ دیا کہ جو من دون اللہ سے مراد انبیاء اولیاء لے وہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہے، اور من دون اللہ یہ ان آیات سے مراد صرف بت ہیں، اور انبیاء اولیاء مراد لینا یہ انبیاء اولیاء کی بے ادبی
گستاخی اور توہین ہے، اس نے مقیاس انفیت میں لکھ دیا۔ تو اب یہی ان کے خطیب، ان کے واعظین یہی کوئی درد دیتے ہیں۔ اس لیے آج ہمارا عنوان یہی ہے کہ من دون اللہ کا اطلاق ہوتا کس پہ، اور ان آیات سے مراد ہیں کون؟ اور آپ کو پتا ہے کہ اس بحث تو ہماری لمبی ہوتی ہے، آج صرف ایک نقطہ پہ میں گفتگو کروں گا کہ قرآن کریم نے من دون اللہ کس کو کہا ہے؟ کیا اس سے انبیاء مراد ہیں یا نہیں؟ اور قرآن سے بڑا جج کوئی نہیں، اس سے بڑی فیصلہ کن کتاب کوئی نہیں۔ ایک، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ من دون اللہ یا لفظ دونا، اس کا معنی دنیا کے اہل بدعت کو بطور چیلنج کے یہ بات کر رہا ہوں کہ دون اللہ یا دونا کا معنی عرب لغت کی کسی کتاب سے بت نکال کے دے دے، عرب کی لغت کی کوئی کتاب ہو، عام اس سے لغت کی ہو، حدیث کی ہو، شروحات حدیث میں ہو، تفسیر کی ہو، یا کوئی محاورہ عرب ہو، کلام عرب کا کوئی محاورہ ہو، جس میں ایک حوالہ ہمیں چاہیے کہ دون اللہ کا معنی بت تو لغتن مفہومن اس کا معنی بت ہو، لیکن یاد رکھو یہ ملا خود بت بن جائیں گے، لیکن لغت عرب میں سے کہیں سے بھی دون اللہ کا معنی بت نہیں نکال سکتے اور بت مل نہیں سکتا۔ تو قرآن عربی ہے یا نہیں ہے؟ قرآن عربی ہے، اور عرب کی لغت میں من دون اللہ کا بت معنی دنیا کی کسی لغت کی کتاب میں نہیں، کسی معانی کی کتاب میں نہیں۔ تو پھر دون اللہ کا معنی بت کرنا اور دون اللہ یا من دون اللہ کو اس سے مراد صرف بت لینا، یہ اصل تحریف اور اصل کفر ہے اور قرآن پاک کا انکار ہے۔ ورنہ دنیا کا کوئی ملا اس پر ایک حوالہ تا حیات نہیں پیش کر سکتا کہ من دون اللہ کا معنی لغت عرب میں بت ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی میں ہمت ہو تو جنگل کی گفتگو نہیں، گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، جہاں تک پہنچ جائے، جو ملا ہمیں من دون اللہ کا لغتن معنی بت دکھا دے گا تو اس کو ایک ایک حرف پر ایک ایک لاکھ روپیہ انعام دوں گا، جہاں تک پہنچ جائے۔ لیکن ای خیال استو محال استو جنون، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب میں عرض کر رہا ہوں کہ من دون اللہ کا معنی لغت عرب میں ہے کیا؟ لغت عرب میں دونا کے تین معنی کیے گئے، ایک دونا بمعنی غیرہ، دوسرا دونا بمعنی سوا، اور تیسرا دونا بمعنی تاتا۔ یہ تین معنی میں دکھا دیتا ہوں، دون اللہ غیر اللہ، دون اللہ سوا اللہ، اور دونا کا معنی تحتا، تحت کا معنی نیچے، تحت کا معنی نیچے۔ تو من دون اللہ کا معنی اللہ کے سوا، اللہ کے سوا۔ من دون اللہ کا معنی اللہ سے نیچے نیچے، اللہ کے نیچے نیچے مخلوق، اور من دون اللہ کا معنی اللہ کا غیر، غیر اللہ۔ تو نبی اللہ ہے یا اللہ کا غیر ہے؟
یا اللہ ہے؟ اللہ اور نبی میں فرق ہے یا نہیں؟ پہلے یہ فیصلہ ہونا چاہیے. یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک بے ایمان نے لکھ دیا کہ نبی غیر اللہ ہوتے ہی نہیں ہے. پتہ نہیں یہ ایسے الو پڑھتے کہاں ہیں؟ غیر اللہ ہوتے نہیں بھائی، پھر اللہ ہے یا اللہ کی سوا ہے؟ نبی مخلوق ہے، اللہ خالق ہے. نبی مرسل ہے، اللہ مرسل ہے. نبی مانگنے والا ہے، اللہ دینے والا ہے. نبی منگتا ہے، اللہ داتا ہے. نبی ممکن ہے، اللہ واجب ہے. نبی مرسل بھیجا ہوا ہے اور اللہ بھیجنے والا ہے. نبی مخلوق ہے، اللہ نے پیغمبر کو مخلوق بنایا ہے اشرف المخلوقات، ہے سب سے بڑی عزت والی مخلوق، لیکن ہے تو پھر بھی مخلوق نا. تو دونا کے تین معنی، لغت اٹھاؤ، لسان العرب اٹھاؤ یا لغت کی کوئی کتابیں، یہ تین معنی غیر اللہ، سوا اللہ اور تحتا یہ مل جائیں گے. شروعات حدیث میں، تفسیروں میں اور قرآن و حدیث میں یہ معنی ملے گا. دونا کا معنی بت، یہ کسی لغت کی کتاب میں نہیں، یہ ملا کا پیٹ سے نکالا ہوا معنی ہے اور تحریف قرآن ہے. اور میرے اس چیلنج کو کوئی توڑ کے دکھائے. ایک بات ایک پکی گڈ لگ گئی نہیں. اب اگلی بات سنو. دونا کا معنی تحتا والا عام اہل لغت نہیں کرتے. یہ معنی شروحات میں وہاں ملے گا. اور مختصر معانی یہ تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. المختصر المعانی، اس کے حاشیے پر علم معانی کی کتاب، اس کے دسوقی نے اور دیگر حضرات نے دونا بمعنی تحتا کیا ہے. دونا بمعنی تحتا، نیچے نیچے. اور اسی طرح حدیث میں بھی آ چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن بیدی لواء الحمد، میرے ہاتھ میں توحیدی جھنڈا ہوگا. بیدی لواء الحمد، قیامت کے دن صرف میرے ہاتھ میں پرچم توحید، علم توحید الحمد، جس میں لکھا ہوگا کہ ساری صفات کارسازیہ کے لائق صرف اللہ ہے اور کوئی بھی نہیں. یہ لواء الحمد بے یدی میرے ہاتھ میں ہوگا. اور اگلا جملہ ہے آدم ومن دونہ تحت سوائی، تحت لوائی، تحت لوائی. یا آدم ومن دونہ تحت لوائی، یہاں دونا بمعنی سوا اور غیرہ کا ہے. تحتا بنانے میں تکلف ہے، لیکن آدم اور اس کے سوا سب انبیاء وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور اس حدیث میں آپ کیا معنی کریں گے؟ آدم ومن دونہ، آدم اور سارے بت. آدم ومن دونہ، جو مولوی کہتے ہیں دونا کا معنی بت ہے، تو پھر معنی یہ ہوگا آدم اور سارے بت میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. حالانکہ مطلب کیا ہے؟ آدم ومن دونہ تحت لوائی، آدم اور آدم کے سوا سب انبیاء وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. تو دونا کا معنی غیرہ، دونا کا معنی سوا، اور دونا کے معنی تحتا بھی بن سکتا ہے. یہ بھی احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی، منبر کی 3 سیڑھیاں تھیں اور وہاں پر یہ لفظ آ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق نچلے والی سیڑھی پہ بیٹھتے تھے، لیکن لفظ آ رہا ہے دونا کا. دونا نچلے والے یعنی اوپر سے نچلی والی سیڑھی پر بیٹھتے تھے. بہرحال
یہ طالب علموں کا مسئلہ ہے اور علماء کا کہ دونا کی مثالیں کہ کہاں کہاں غیرہ کے معنی میں، کہاں کہاں سوا کے معنی میں اور کہاں کہاں تحتا کے معنی میں دونا استعمال ہوگا، اس بات کو میں یہاں ختم کر کے اگلی بات عرض کرتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے عرض یہ کیا کہ دونا کا معنی بت نہیں، دونا کا معنی سوا، دونا کا معنی غیرہ اور دونا کا معنی نیچے والا۔ تو من دون اللہ کا معنی جو اللہ کے سوائے اور من دون اللہ کا معنی جو اللہ سے نیچے نیچے ہے، اللہ کے نیچے نیچے، اللہ سے نیچے نیچے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، انبیاء اور اولیاء یہ اللہ کے سوا ہیں یا اللہ ہیں؟ اونچے بولو، انبیاء اولیاء اللہ ہیں یا اللہ کے سوا؟ تو من دون اللہ کا معنی بھی اللہ کے سوا۔ انبیاء اولیاء اللہ کے برابر ہیں یا اللہ کے نیچے؟ اللہ سے نیچے نیچے۔ تو من دون اللہ وہی ہوتا ہے جو اللہ سے نیچے نیچے ہو۔ تو من دون اللہ کا معنی یہ ہے اللہ کے سوا اور اللہ کے نیچے ساری مخلوقات من دون اللہ ہے، ساری مخلوق من دون اللہ ہے۔ انبیاء بھی من دون اللہ، اولیاء بھی من دون اللہ، حتیٰ کہ زمین آسمان اور حجر شجر بت اور کوئی مخلوق بھی ہو، ساری کی ساری اس من دون اللہ کا فرد ہے اور اس من دون اللہ کا مصداق ہے۔ اس لیے بتوں کو خاص کرنا اور یہ کہنا کہ ان آیات سے مراد صرف بت ہیں، یہ لغت عرب سے بھی بغاوت ہے اور خود کتاب و سنت کی بھی تعریف ہے۔ اب اس پر میں آپ کے سامنے قرآن کریم، یہ سورۃ المائدہ ہے اور اس کا آخری رکوع ہے، سورۃ المائدہ آخری رکوع۔ اب ذرا سننا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب اللہ پاک فرمائیں گے اے عیسیٰ بیٹے مریم کے۔ یہ عیسیٰ بیٹا مریم کا کون ہے جی؟ ذرا خیال سے دیکھو، یہ تو صاف قرآن ہے اور ترجمہ احمد رضا خان کا دیکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں، پیر کرم کا دیکھ لو، غلام رسول سعیدی کا دیکھ لو، کسی فرمان نا فرمان علی شیعہ مقبول اس کا دیکھ لو، جس کا مرضی دیکھو۔ ہمارا مسئلہ وہ ہے کہ ترجمہ کرتے وقت سارے مولوی ماننے پہ مجبور ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے نسقطی الدلالت۔ مولوی بیچارہ ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتا ہے، لفظ ادھر بروڑتا ہے ادھر پھیرتا ہے، کبھی کان سے ادھر پکڑتا ہے ادھر، لیکن قرآن ہے، قرآن سے بھاگ کے جائے کیسے؟ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ جو قرآن ایسی کتاب ہے نہ باطل آگے آ سکتا ہے نہ پیچھے آ سکتا ہے، باطل بیچارہ وہ پریشان ضرور ہوتا ہے۔ اب یہ ترجمہ آپ کہیں دیکھ لیں، اللہ فرمائیں گے اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو اتخذونی، کہ مجھے بنا لینا، وَأُمِّيَّ، اور میری اماں کو بنا لینا، الہین، دو پکاریں سننے والے، دو حاجتیں پوری کرنے والے، دو مشکلیں حل کرنے والے، اتخذونی وَأُمِّيَّ الہین من دون اللہ، من دون اللہ سوا اللہ کے۔ تو اب یہ قرآن من دون اللہ کا صاف لفظ اور فیصلہ کر رہا ہے، ایک پیغمبر ہے حضرت عیسیٰ اور دوسری ولیہ
उम्मुहु सिद्दीका, हजरत मरियम वलिया, अल्लाह फरमाते हैं नबी भी मिन दूनिल्लाह और वली भी मिन दूनिल्लाह। इत्तखिजूनी व उम्मिया इलाहैन मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा। ये सूरतुल मायदा का आखिरी रकू, इसको घरों में जाके देखो और अपना अकीदा सही कर लो। यहां पर मेरे पास आयत नंबर 115 है, 116 और पारा 7 है, सूरतुल मायदा है। और इसी एक आयत से फैसला हो जाएगा कि ये जो मुल्ला कहता है बुतों वाली ऐती, पत्थरों वाली ऐती, फलानी ऐती, और हम पुकारते हैं बाबों को, हम पुकारते हैं अंबिया औलिया को। तो अब जरा आ देख मेरा भाई, इस आयत को देख ले। अल्लाह फरमाती है इज़ काल अल्लाह या ईसा इब्न मरियम आ अंता कुल्ता लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मिया इलाहैन मिन दूनिल्लाह, इलाहैन मिन दूनिल्लाह। एक जगह पे मैंने तकरीर में ये आयत पढ़ी, तो बाद में जो मस्जिद का मौलवी था उसने कहा इसने अपनी तरफ से पढ़ी है, कुरान में है ही कोई ना। कुरान में कहा आ गया मिंदू, तौबा तौबा, इसने आयत बना लिया। आप में तो हाफिज बैठे होंगे, ये मुश्किल है। कुरान में है सही, पहले ये फैसला कर लो। अच्छा देख लेना, इलाहैन मिन दूनिल्लाह, कुरान पाक की ये नस्कती का फैसला मैं जानबूझ के तकरार कर रहा हूं बार बार, ताकि आपके ज़हन में बात उतरे कि कुरान कहता है नबी भी मिन दूनिल्लाह और वली भी मिन दूनिल्लाह। एक दूसरा मसला कि ये पेशी होगी क्यों? क़यामत के दिन ईसाई पुकारते हैं हजरत ईसा को और बीबी मरियम को, उन्हें हाजत रवा समझ के, मुश्किल कुशा समझ के उनको पुकारती, और क़यामत के दिन अल्लाह उनको शाबाश देंगे ना कि तुम तो मेरे प्यारों को पुकारते रहो, सीधे जाओ जन्नत में। क्या ख्याल है? देख लो, क़यामत के दिन ईसाई आएंगे और कहेंगे या अल्लाह हम अपनी हाजतों में ईसा तेरे महबूब को पुकारते थे, तेरे प्यारे को पुकारते थे, तेरे प्यारे के नाम की नजरों ने आज दी। ईसा तेरा नबी था, तेरा महबूब था, शान व अजमत वाला था, हम तो उसको पुकारते रहे। अल मदद या ईसा, हम अपनी हाजतों मुश्किलों में हजरत ईसा और बीबी मरियम, हमने किसी बुत को नहीं पुकारा, किसी दरख्त को नहीं पुकारा, किसी पत्थर को नहीं पुकारा, किसी नांगे बाबे को नहीं पुकारा, किसी लसूड़ी शाह को नहीं पुकारा, किसी ढंगी चरसी दरवेश को नहीं पुकारा। हमने उसको पुकारा है जो तेरा मुकर्रब है, तेरा महबूब है, तेरा नबी है। हमने उसको पुकारा है जिसकी तकदीर तूने खुद बयान की, हजरत मरियम है, उसकी सफाइयां भी तूने दी, उसकी तहारत भी तूने बयान की, उसको सिद्दीका भी तूने कहा, उसको वलिया भी तूने कहा, नस्कती की वलिया। अल्लाह हम बीबी मरियम को पुकारते थे, उसकी कब्र पे जाके पुकारते थे, नजर नियाज देते थे, उसके नाम के मेले लगाते थे, उसको हाजत रवा मुश्किल कुशा तेरी अता से समझते थे, जाति भी नहीं समझते थे। हमारा नजरिया ये था कि अल्लाह ने इनको ताकतें दे दी हैं और इनको इख्तियारात अता कर दिए हैं, इसलिए या अल्लाह हम तो तेरे प्यारों को पुकारने वाले हैं, लिहाजा हमें तो भेजना जन्नत में। तुम्हारा क्या ख्याल है, जाएंगे? अल्लाह फरमाएंगे शाबाश शाबाश, तुम मेरे प्यारों को पुकारने वाले थे। हैं? अल्लाह फरमाएंगे क्यों पुकारा, इन प्यारों को क्यों पुकारा? पुकार के लायक तो मैं था, इसीलिए तो इनको मकाम मर्तबे अजमतें दी कि ये जाके मसला बयान करें,
کہ پکاروں کے لائق صرف رب ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اسی مسئلے کی بنیاد پہ ان کو عظمتیں ملی، تم نے ان کو پکارنا شروع کیا، کیوں پکارتے رہے؟ وجہ کیا ہے؟ آگے عیسائی کہیں گے یا اللہ تیرے پیاروں نے خود کہا تھا نا۔ حضرت عیسیٰ کی حدیث ہمیں مل گئی تھی، ان کا اپنا پیغام تھا، انہوں نے کہا کہ جب مشکل میں پڑو تو مجھے پکارو۔ بی بی مریم نے کہا مجھے پکارو، اللہ فرمائیں گے انہوں نے کہا، کہیں گے جی اللہ انہوں نے کہا۔ اللہ حضرت عیسیٰ کو بلا لیں، عیسائیوں کو بلا لیں گے، بی بی مریم کو بلا لیں گے اور فرمائیں گے کہ میرا پیغمبر عیسیٰ پورا رکوع، پچھلا رکوع پورے انعامات ہیں، کہ اے میرے نبی میں نے تجھے نبوت دی، میں نے تمہیں شان اور عظمت دی، میں نے تمہیں معجزات دیے، تیری پاکی اور طہارت بیان کی، یہ سارے انعامات میں نے کیے۔ انت قلت للناس، یہ عیسائی کہتے ہیں کہ تو ان کو کہہ کے آیا تھا کہ مشکلوں میں مجھے پکارنا، حاجتوں میں مجھے پکارنا۔ انت قلت للناس، میرا محبوب عیسیٰ پیغمبر کیا تو نے یہ کہا تھا ان کو کہ حاجتوں اور مشکل میں مجھے پکارو؟ کیس ہو جائے گا، کیس قیامت کے دن۔ اور حدیث میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھر تھر کانپتے ہوں گے، اللہ کے جلال کے سامنے جواب کون دے؟ کانپ رہے ہوں گے، اور یہ سوال ہوگا اور آگے سے کانپ کانپ کے جواب دیں گے۔ جواب شروع ہو رہا ہے، کہیں گے سبحانک، سبحانک۔ اب معنی سمجھ آتا ہے سبحان اللہ کا۔ یہ بے ایمان سبحان اللہ کہ ورد کرتا ہے جی 100 دفعہ سبحان اللہ، اور عقیدہ یہ ہے کہ بابے کا تعویذ رکھو نا رزق بڑھ جائے گا۔ ایک کافر نہیں تو اور کافر پھر بانی کو نہیں سکتا، یہ مشرک ہے۔ کچھ سمجھ آئیے بات؟ ہاں، ادھر ساتھ سبحان اللہ کی تسبیح بھی پڑے گا، اور عقیدہ یہ ہے کہ بابا قبر والا ما فوق الاسباب سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ مولوی نے سے کہا ہے ایک دفعہ سبحان اللہ کہو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ میں نے کہا وہ تب کے عقیدہ ہو سبحان کے مطابق، اور اگر عقیدہ گندا ہے تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہے تو 90 جوتا 100 جوتا تیرے منہ پہ پڑے گا اللہ کی لعنت کا۔ اندر عقیدہ نہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا معنی اللہ پاک ہے، بولو میں انشاءاللہ بتا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ کا معنی اللہ پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں۔ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں، اور اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو بندوں کی صفتیں، بندے کی جتنی صفاتیں، اللہ ہر اس صفت سے پاک ہے، اور اللہ اس سے پاک ہے۔ آج کل تو لوگوں نے اللہ کو بھی بندوں پہ قیاس کیا ہے۔ کئی بے ایمان کہتے ہیں اللہ عاشق نبی معشوق، یہ کتابوں میں لکھا ہے اللہ عاشق اور نبی معشوق۔ یاد رکھ لو یہ وہ آدمی ہے جس کے دل میں اللہ کی عزت ہی نہیں ہے۔ اللہ عشق سے پاک ہے، عشق مخلوق کی صفت ہے، اور جو اللہ کو عاشق بتائے اس سے بڑا کافر کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی تنزیہ کا منکر ہے، اور کہتے ہیں جیسے بندہ مجبور ہوتا ہے، بیٹی مجبور کرتی ہے، بیٹا مجبور کرتا ہے، لاڈ ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، دوست مجبور کرتی ہیں، اور بندہ اپنا ارادہ بدل دیتا ہے کہ اگر میں نے اس کی نہ مانی تو ناراض ہو جائے گا، اور محبوب کو ناراض کون کرے؟ کہتے ہیں یہ جو اللہ والے ہیں یہ بھی اللہ کے اس طرح لاڈلے ہیں، یہ بات کریں
تو اپنا ارادہ بدلنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ان کی اس محبت میں مجبور ہو کر جو یہ عقیدہ رکھے اس بے ایمان نے بھی اللہ کو سبحان نہیں مانا۔ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، ہر اس چیز سے پاک ہے جو مخلوق کی صفت ہے۔ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو مخلوق کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے۔ اور اللہ رب العزت سب سے زیادہ جو قرآن نے بیان کیا، سب سے بڑی تنزیہ اللہ کے لیے یہ ہے کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت عیسیٰ تمہید رکھ رہے ہیں، سبحانک اللہ تیری ذات شریکوں سے پاک ہے۔ میں کیسے کہہ سکتا تھا مجھے پکارو؟ میں کیسے کہہ سکتا تھا میری امی کو پکارو؟ سبحانک تیری ذات، تو سبحان ہے اور میں انسان ہوں۔ انسان بھلا کیسے کہہ سکتا ہے کہ سبحان کی شان میرے اندر ہے، سبحان کا حق میرے اندر ہے؟ سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ یہ تو میرا حق بھی نہیں بنتا تھا کیونکہ میں انسان ہوں، تو سبحان ہے۔ اور کسی انسان کا یہ حق نہیں کہ وہ مخلوق کو کہے کہ میں حاجت روا ہوں، مشکل کشا ہوں، فریاد سننے والا ہوں، کھوٹی قسمت کھڑی کرنے والا ہوں۔ یہ کوئی انسان اس کے لائق نہیں، کسی مخلوق کا یہ حق نہیں۔ ما لیس لی بحق، اللہ یہ میرا حق ہی نہیں ہے، یہ صفتیں تو تیرا حق ہے، یہ تو تیرا حق ہے، میرا حق ہی نہیں ہے۔ ما لیس لی بحق، آگے صفائی دیکھو، پیغمبر میدان قیامت میں کھڑے ہو کے صفائی دے رہا ہے۔ ایمان سے بتاؤ یہ بت بول رہا ہے؟ مولوی کہتے ہیں آیت کس کے بارے میں ہے؟ 11ویں خور، 11ویں کا حرام کھا کھا کے نا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور عوام بیچاری یہ بھی ختموں پہ لگی ہے۔ میرا بھائی غصہ نہ کرنا، اس آیت کا ترجمہ دیکھنا، اپنا ایمان بچا اس ڈاکو اور فرادی ملا سے۔ یہ قرآن کا مسئلہ حق ہے، ساری کائنات الٹی ہو سکتی ہے، خدا کی کتاب میں کوئی شک نہیں آ سکتا، یہ سچی کتاب ہے۔ لمبی پیشی ہو گئی، صفائی دیکھو پیغمبر کا صفائی والا بیان۔ ایک تو حضرت عیسیٰ نے بتا دیا اور اللہ نے سمجھا دیا کہ جو لوگ اللہ کے نبیوں کو پکارتی، ولیوں کو پکارتی، حاجتوں اور مشکلوں میں تو اللہ کے نبیوں اور ولیوں کی یہ تعلیم قطعاً نہیں، اور قیامت کے دن اللہ کے نبی اور ولی کہہ دیں گے ما قلت لہم، اللہ ہم نے یہ تعلیم انہیں کبھی نہیں دی تھی کہ مشکلوں میں ہمیں پکارنا، حاجتوں میں ہمیں پکارنا، اور ہمارے مرنے کے بعد سننے کا عقیدہ رکھ کے کالے بکرے، لال بکرے اور چھولے اور کئی قسم کی چیزیں، بیل اور گائے، بھینسیں ہماری قبروں پہ لے آنا۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی اور ولی اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے کہہ دیں گے، اللہ نے فرمایا سب کہیں گے لا علم لنا، سارے نبیوں سے سوال ہوگا، اولیاء اللہ سے سوال ہوگا، اور انبیاء اولیاء کہہ دیں گے اللہ ہم نے ان مشرکوں کو کبھی نہیں کہا تھا، انہوں نے خود بے ایمانی کی۔ آج تو کہتے ہیں نا اولیاء اللہ کی تعلیم ہے۔ یہ پچھلے دنوں یہاں عرس ہوا، یہ قریب، اور عرس پہ آنے والے ماشاءاللہ، میں وہاں گیا زیارت کرنے کے لیے، میں ان کی زیارت کروں مشرکوں کی۔ وہاں پر عرس میں شرکاء، یہاں عصر سے پہلے جمع ہوئے، صبح تک ایک نماز نہیں پڑھی، ایک نہیں پڑھی، اور ساری رات ڈھولک
ڈھول، اور ساری رات کیا ہوتا رہا؟ علی 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 علی، اور سارے مکالے، سارے چٹ، ڈھول، طبلے، سرنگیاں، ناچ، نماز ہے نہیں، اور ناچ کے بھئی اے بابا خوش ہو رہا ہے، بابا خوش ہو رہا ہے، بابے کو خوش کرنے کے لیے آئے، ناچتے رہے، ڈھولک سرنگیاں باجے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، بام وہ چھت پر تھے تو میرے ساتھ ایک ساتھی تھا، میں نے اسے کہا کہ اب حق اور باطل کی پہچان تو جہاں ہو جانی چاہیے کہ ادھر طالب علم بیٹھے ہیں قرآن پڑھنے والے، اور یہ بھی سامنے، تو ہم وہ سامنے لنٹر پہ تھے اور ساتھ وہ ناچ رہے تھے، ڈھول سرنگیاں باجے اور قسم قسم کے لوفر لفنگے ہیں جن کا نہ باپ نہ ماں پتہ نہیں ہیں، کوئی منہ نہ متھا، کوئی جن پہاڑو لتھا تھے، وہ بھی اللہ جانے کیڑی شہدہ بچہ، سارے کٹھے ساری رات ناچے اور کہتے کہ علی 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 علی، تو سارے پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے، اور لوگ جہاں پر رخ کیا ہماری طرف ہمیں سنا رہے تھے کہ آپ سنو، تو خیر وہاں پر ہم تو عبرتن میں سنتا رہا میں اور سوچتا رہا کہ یا اللہ ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا اولیاء اللہ کی یہی تعلیم تھی کہ ناچنا گانا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ اسلام، نہ کلمہ، اور کنجر بن کے ناچنا اور جوش کرنا، کیا اولیاء اللہ یہی تعلیم دیتے رہے؟ اور قیامت کے دن یہ بے ایمان جب آئیں گے، اللہ کے اولیاء انہی کے دشمن ہوں گے، کانوا لہم اعداء، اور انہی کے ان بے ایمانیوں کا انکار کرتے ہوں گے۔ اب انہوں نے نام کس کا لیا؟ اے بابا خوش ہو رہی ہے۔ اگر بابا اس پر خوش ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے بابا بھی پورا پکا تھا، بابا بھی یہی کام کرتا رہا تو پھر تو پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ تو حالانکہ احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ میں 33 کے قریب صفحات لکھے، اور اس نے کہا کہ ڈھول باجے سرنگیاں یہ بجانے والے خنزیر ہیں، یہ بجانے والے بندر ہیں، اور ساز مزامیر والی قوالی، ڈھول اور باجوں کے نام پر عبادت کرنا، احمد رضا خان نے لکھا کہ یہ شیطان کے مسخرے، بدمست، خنزیر، بندر، بھیڑیے، فرادیے، اور ایسوں کو پیر بنانا حرام، ایسوں کے پیچھے نماز پڑھنی حرام، اور کہتے ہیں یہ حرام کے مرتکب اور اعلیٰ درجے کے فاسق و فاجر ہیں۔ یہ فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد میں احمد رضا نے پوری بات کی، لیکن یہ وہ کمپنی ہے نہ خدا کی مانتی ہے، نہ رسول کی مانتی ہے، اور نہ اپنے مولوی احمد رضا خان کی مانتی ہے۔ خیر، تجھے جتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اولیاء اللہ نے کہا ہمیں پکارو، فلانے نے کہا، قرآن نے ایک لفظ میں فیصلہ کر دیا، قیامت کے دن کہہ دیں گے ما قلت لہم، اللہ ہماری یہ تعلیم ہرگز نہیں تھی، ہم نے انہیں نہیں کہا تھا، نہیں کہا تھا، اور ہم کہہ کیسے سکتے تھے؟ آگے صفائی دیتے ہوئے ما قلت لہم، ہاں ان کنت قلتہ فقد علمت، اللہ اگر میں نے ان سے بات کی ہوتی تو میرے حال کو جانتا ہے۔ فقد علمت، بات پہلے ذہن میں آتی ہے پھر زبان پہ آتی ہے، پہلے خیال ذہن میں آتا ہے، دل میں آتا ہے، اور پھر زبان پہ آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کہتی ہیں اللہ تو تعلم ما فی نفسی، تو میرے دل کے حال کو بھی جانتا ہے۔ میں عیسیٰ پیغمبر نے تو یہ سوچا ہی کبھی نہیں تھا، میری تو سوچ بھی نہیں تھی، میرے تو دماغ میں یہ بات آئی کبھی نہیں۔ تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسک، اور اللہ تیرے رازوں کو میں نہیں جانتا
میں تیرے راز نہیں جانتا. کیوں؟ انکا انتا علام الغیوب. اس لیے میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ سارے غیبوں کو جاننے والا صرف تو ہے. یہ کون عقیدہ بیان کر رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ پیغمبر. اور کہتے کہ انکا انتا علام الغیوب. اللہ تو ہی تو ہے. انتا ضمیر فصل کی ذکر کر کے ہی والا ماننا، حسر والا ماننا کہ اللہ تو ہی ہے سب غیبوں کو جاننے والا، تیرے سوا کوئی نہیں. اور آگے تیسرا نمبر، ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ. اللہ میں نے تو ساری زندگی ان کے سامنے وہی مسئلہ بیان کیا جس مسئلہ کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. ساری زندگی وہ مسئلہ بیان کرتا رہا. اور وہ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا ان اعبدوا اللہ. میں نے تو یہ مسئلہ بیان کیا ان اعبدوا اللہ. اے کائنات والو، اپنی حاجتوں مشکلوں میں پکارو صرف اللہ کو. اپنی حاجتوں اور مسائب میں ان اعبدوا اللہ پکارو صرف اللہ کو. اور نظر منت منوتی نیازیں یہ صرف اللہ کے نام کی. پھیرے طواف سجدہ رکوع قیام یہ صرف اللہ کے لیے. ان اعبدوا اللہ پکارو صرف اللہ کو. ان اللہ ربی و ربکم، جو میرا بھی مشکل کشا ہے تمہارا بھی مشکل کشا ہے، مجھے بھی دینے والا اللہ تمہیں بھی دینے والا اللہ، میری حاجتیں پوری کرنے والا بھی اللہ اور تمہاری حاجتیں پوری کرنے والا بھی اللہ. ربی و ربکم، میرا پالن ہار بھی اللہ اور تمہارا پالن ہار بھی اللہ. میں نے تو یہ مسئلہ بیان کی ہے. تو پیغمبروں کی دعوت کیا ہوتی ہے؟ کس کو پکارو؟ اور منت منوتی نظر نیاز کس کے نام کی دو؟ اور حاجت روا مشکل کشا کون ہے؟ ربی با ربکم، یہ صرف اللہ. اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں. اللہ میں نے تو یہ دعوت دی، یہ تعلیم دی. آگے کہتے ہیں یا اللہ، چوتھا نمبر صفائی کا، کہتے ہیں یا اللہ مکدی چکدی گل ہے. آخری بات یہ ہے کہ جب تک میں ان کے اندر رہا تو مجھے کسی نے نہیں پکارا. جب تک میں ان کے اندر رہا تو مجھے کسی نے نہیں پکارا. حاجتوں اور مشکلوں میں فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر مجھے ان کے حال کا کوئی علم نہیں. جب تک اندر رہا پکارا کسی نے نہیں، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو دنیا اب بن گئی غیب. میں چلا آیا آسمانوں پر اور دنیا مجھ سے غائب ہو گئی. اسباب منقطع ہو گئے، ختم ہو گئے. اس لیے کنتا انتا الرقیب علیہم، جب اٹھا لیا تو اللہ مجھے پیچھے کے حال کا پتہ کوئی نہیں کہ وہ کیا کرتے رہے کیا نہ کرتے رہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ بلائیں گے اور پوچھیں گے میرا پیغمبر تو نے ان کو کہا تھا کہ مجھے الہ بنانا، مشکل کشا بنانا اللہ کے سوا. حضرت عیسیٰ جب اپنی صفائی پیش کریں گے اور کہیں گے اللہ میں نے یہ تعلیم نہیں دی، تیری توحید بیان کی ہے، تو اللہ مشرکوں کو اکٹھا کر کے جہنم میں داخل کر دے گا. اور یہ کس کو جہنم میں بھیج رہا ہے؟ بتوں کو پکارنے والوں کو یا نبی کو پکارنے والوں کو؟ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے. اور من دون اللہ بھی جہاں قرآن نے کس کو کہا؟ حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم کو، دونوں کو کہا من دون اللہ. یہاں پر بخاری کی ایک حدیث وہ میرے ذہن میں آ گئی، وہ بھی سن لو. امام کائنات نے فرمایا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ سے سوال ہوگا
مجھ سے بھی سوال ہوگا. جیسے حضرت عیسیٰ سے سوال ہوگا مجھ سے بھی سوال ہوگا. حضرت عیسیٰ سے سوال کیا ہے؟ انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ. یعنی جس طرح حضرت عیسیٰ کے خلاف لوگوں نے جھوٹ مشہور کیے کہ حضرت عیسیٰ نے خود اپنی پکار کی دعوت دی اور حضرت عیسیٰ کے خلاف من گھڑت روایتیں نکالی اور حضرت عیسیٰ کو بدنام کیا، تو قیامت کے دن اللہ حضرت عیسیٰ کو بطور صفائی کے سوال کریں گے. امام کائنات فرماتے ہیں جو لوگ مجھ پہ جھوٹ بولنے والے ہوں گے اور میرے ذمہ جھوٹی روایتیں لگانے والے ہوں گے، اللہ پاک مجھ سے بھی سوال کر کے میری بھی طہارت اور صفائی کو ظاہر کریں گے اور مجھ سے بھی صفائی کا بیان لیں گے. اور فرمایا مجھ سے سوال ہوگا فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. میں بھی وہی جواب دوں گا جو عیسیٰ بیٹا مریم کا دے چکا ہوگا. معلوم ہوتا ہے سوال ایک باب کے متعلق ہے، ایک مسئلے کے متعلق ہے. جیسے حضرت عیسیٰ سے سوال ہوگا مثال کے طور پہ اللہ پوچھیں گے میرے پیغمبر کیا یہ تو لوگوں کو کہہ کے آیا تھا کہ المدد یا رسول کہنا؟ کیا تو یہ لوگوں کو کہہ کے آیا تھا اغثنی یا رسول اللہ اور انظر حالنا اسما کالنا؟ یہ وظیفے تو بتا کے آیا تھا اور دافع البلا بالوبا یہ وظیفے تو بتا کے آیا تھا؟ تو اللہ کے رسول فرمائیں گے سبحانک سبحانک، اللہ تیری ذات شریکوں سے پاک ہے. میں محمد مصطفیٰ تو ساری ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، میں نے تو ساری زندگی تیری توحید کا درس دیا. میرے دانت شہید ہوئے توحید کے مسئلہ کی خاطر، میں نے وطن بھی چھوڑا تیری توحید کی خاطر، میں نے اپنے ساتھی ذبح کرائے تیری توحید کی خاطر، میں نے سارے رشتے توڑے تیری توحید کی خاطر، میں نے سب کچھ قربان کیا تیری توحید کی خاطر. طائف کے میدان میں مجھے لو لہان کر دیا گیا تیری توحید کی خاطر، میرے دانت شہید کیے گئے تیری توحید کی خاطر، بدر احد کے مارکے ہوئے تیری توحید کی خاطر. تو بھلا میں کہہ سکتا تھا کہ مجھے پکارو اور مجھے حاجت روا سمجھو؟ سبحانک، اللہ تیری ذات شریکوں سے پاک ہے. پھر اللہ پوچھیں گے میرا محبوب پیغمبر اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو یہ لوگوں کو کہہ کے آیا تھا من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، کہ جو قبر پہ درود پڑے وہ میں خود سنتا ہوں، دور والا پہنچایا جاتا ہے. یہ بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے ملا، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مذہبی ڈاکو اور بڑے بڑے مذہبی دو نمبریے یہ جو کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو میری قبر پہ درود پڑے میں سنوں گا، دور والا پہنچایا جائے گا. اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، بتا میرے پیغمبر، بیان دے میرے پیغمبر، کیا تو نے یہ لوگوں کو کہا تھا؟ فرمائیں گے سبحانک اقول کما قال العبد الصالح، وہ جواب اللہ تیری ذات شریکوں سے پاک ہے. میں نے تو قرآن پڑھ کے ان کو بتا دیا تھا انہ هو السمیع انک انت السمیع ان ربی لسمیع الدعاء. میں نے تو ان کو مسئلہ سمجھا دیا تھا کہ ما فوق الاسباب، سننے والا بھی صرف اللہ اور جاننے والا بھی صرف اللہ. باقی یہ کون ہے؟ یہ آئے محمد بن مروان جیسے کذاب ہیں، اس روایت کا راوی رافضی کذاب. اچھا، قرآن ملا نہیں مانتا، نصیب کی بات ہے، اور مانتا کس کو ہے؟ محمد بن مروان کو. اور یہ محمد بن مروان کون ہے؟ یہ روایت گھڑنے والا شیعہ بھی نہیں، رافضی ہے، شیعہ سے ایک نمبر اوپر ہے. اب پتہ نہیں مولویوں نے کیا کہنا شروع کیا
مولوی کہتے ہیں نہیں، جو پہلے شیعہ تھے نا وہ اچھے تھے. شیعہ دو قسم، جو پہلے شیعہ تھے نا وہ کچھ ٹھیک تھے. تو میں نے کہا پہلا شیعہ تو عبداللہ ابن سبا ہے، اس کو باپ بنا لو. اچھا جو تھا عبداللہ ابن سبا آئے یہودیت سے، یہ پہلا شیعہ ہے جو یہودی مذہب رکھتا تھا. اور شیعہ نے خود لکھا، اپنی کتابوں میں خود لکھا کہ یہ عبداللہ ابن سبا نرا یہودی، اصلی یہودی تھا، اور یہ پہلا شخص ہے جس نے شیعہ مذہب کی بنیاد رکھی. یہ مسئلہ رجال کشی میں ہے، رجال مامکانی میں ہے، تنقیح المقال میں ہے، انوار نعمانیہ شیعہ مذہب کی کتاب اس میں ہے، اور رجال کشی اسماء و رجال کی کتاب اس میں ہے. اور اسی طرح شیعہ کی 100 سے زیادہ کتابوں میں یہی مسئلہ موجود ہے کہ شیعہ مذہب کا پہلا شخص عبداللہ ابن سبا ہے. اور کشی، علامہ کشی شیعہ کا بڑا مولوی لکھتا ہے، اسی لیے کہتا ہے کہ ہمارے جو مخالف ہیں وہ کہتے ہیں التشیع ماخوذ من الیہودیت، کہ جو شیعہ ہیں ان کا دادا یہودی ہے. ماخوذ من الشیعت، شیعہ نکلے یہودیت سے ہیں. یہ پہلا شیعہ عبداللہ ابن سبا. کہتے ہیں کچھ شیعہ اچھے ہیں. ہے بے ایمان مولوی، اللہ تجھے ہدایت دے. عوام تو خواہ مخواہ بیچاری بھولی ہوئی ہے، لیکن یہ مولوی جان بوجھ کے بے ایمان ہے. آپ بتائیں کتا کالا ہو تب بھی کتا ہے، سفید ہو، دھوتا ہوا ہو تب بھی، دھلا ہوا ہو، میک اپ شدہ تب بھی پاک بن جائے گا. ہے تو کتا. فلانا اچھا تے فلانا برا. خیر، اس لیے یاد رکھ محمد بن مروان یہ وہ بے ایمان ہے جو کہتا ہے یہ قرآن پورا نہیں ہے، کچھ قرآن مادی کے پاس ہے. اور یہ اصول کافی جیسی کتاب کا راوی ہے. اصول کافی کے اندر اس کی روایتیں موجود ہیں محمد بن مروان کی. اور ایسا کذاب شتام رافضی، اس کو مان لیا اور خدا کا قرآن نہیں مانا. اللہ کے پیغمبر قیامت کے دن کہہ دیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. اور اللہ فرمائیں گے میرا پیغمبر تو نے انت قلت للناس، تو نے لوگوں کو کہا تھا الانبیاء احیاء فی قبورہم، کہ نبی قبروں میں زندہ ہوتی ہیں اور قبروں کے اندر نمازیں پڑھتی ہیں، زیر زمین زندہ ہیں. اللہ کے محبوب فرمائیں گے اللہ میں تو تیرا قرآن پڑھ کے سمجھایا تھا انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. اور میں نے تو قرآن پڑھ کے سمجھایا تھا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، اور میں نے تو قرآن پڑھ کے سمجھایا تھا عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ قِيلَ ادْخُلِي الْجَنَّةَ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. میں نے تو قرآن مقدس ان کو سنا کر بتایا تھا جو مر جائے قیامت تک اس کی روح اس بدن میں نہیں آتی، اور جو مر جائے مقرب نیک نبی ولی شہید اس کی روح اللہ کے جبار عند ربہم مراد جنت میں قیامت تک بسیرا کرے گی. میں نے تو کلیئر کٹ مسئلہ ان کو بتایا تھا. یہ ایسے بے ایمان جھوٹے راویوں کے پیچھے چل کے، زادان جیسے شیعہ کے پیچھے چل کے یہ ان کی مانتے رہے تو قیامت کے دن یہ عذر کہ اللہ ہم نبیوں کو پکارتے رہے، ولیوں کو پکارتے رہے، اللہ فرمائیں گے انبیاء کے سامنے ان مشرکین کو جھوٹا قرار دے کے ان کے اس دعویٰ کی تردید کر کے کہ انبیاء ہمیں کہہ گئے، اولیاء ہمیں کہہ گئے، اللہ رب العزت ان پر جہنم کے وارنٹ جاری کر دیں گے. حاصل کیا نکلا؟ 3 مسئلے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے. ایک مسئلہ یہ بیان کیا کہ من دون اللہ کا معنی کسی لغت میں بت نہیں،
من دون اللہ کے 3 معنی ہیں، سوا، غیرہ اور تحتا. اور من دون اللہ کا مصداق پوری مخلوق ہے، انبیاء، اولیاء اور صدیقین، سب یہ فرد ہیں من دون اللہ کا. اور تیسرا سورۃ المائدہ کی یہ آیت یہ آپ کے سامنے پیش کی، جس میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم، ایک نبی اور دوسرے ولی، ان کا نام لے کر ان کو من دون اللہ کہا. ایک نمبر 2، جو حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم نبی ولی کو پکارنے والے تھے، ان کو حضرت عیسیٰ کے سامنے بلا کے قیامت کے دن ان کے اس الزام کا کہ حضرت عیسیٰ میں کہہ کے گئے، بی بی مریم کہہ کے گئے، اللہ تعالیٰ اس کی تردید کریں گے اور آمنے سامنے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کا انکار کریں گے، اور یہ مشرکوں کو جھوٹا قرار دے کے اللہ رب العزت ان کو کٹھا کر کے جہنم میں ڈالیں گے. اب مسئلہ کہاں گیا؟ جو بتوں کو پکارے تو مشرک ہے، یہاں تو نبی ولی کو پکارنے والے جہنم میں جا رہے ہیں، اور ان پر فرد جرم یہ شرک والا قائم ہو رہا ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس کی تفصیل آئے گی. ابھی وقت ہو گیا ہے. آج انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد ترنول چوک توحید و سنت مسجد میں درس قرآن ہوگا، اور اس کے لیے میں خود جاؤں گا. اس لیے جو ہمارے مباحث ساتھی اردا گرد قریبی ہیں وہ اس درس قرآن میں ضرور شرکت کریں. ہاں، اس لیے کہ وہ بھی ہمارا مرکز ہے، اور مرکز میں مسئلہ بھی مرکزی بیان ہوگا. تو اللہ کرے سارے توحید کے مرکز بن جائیں. اصل تجھے دعا کرنی چاہیے. تو توحید خالص کے مرکز اللہ ان سارے مراکز کو بنائے. اگر مرکز بن جائے تو مسئلہ نرم پڑ جائے، اس مرکز اور گرجے میں فرق نہیں ہے. یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لو. جس مرکز میں مسئلہ توحید کے ساتھ نرمی ہے، جس مرکز میں مسئلہ توحید کے ساتھ 2 نمبری مداحنت، اور صاحب مرکز اگر کوئی ڈرے کہ مسئلہ بیان ہوگا لوگ ناراض ہوں گے، فلاں ہو جائے گا فلاں، تو پھر اس آدمی کو مرکز نہیں بنانا چاہیے. اس کے مرکز اور گرجا میں فرق نہیں ہے. یہ مساجد یہ تو ہیں ان المساجد للہ. اللہ نے فرمایا کہ مسجدیں یہ کسی چودھری کی نہیں ہیں، یہ مسجدیں بادشاہ کی بھی نہیں، یہ مسجدیں وزیروں کی بھی نہیں. ان المساجد للہ، مسجدیں ہیں صرف اللہ کے لیے. اور مسجدوں میں مسئلہ کون سا ہوگا؟ فلا تدعوا مع اللہ احدا. یہی مسئلہ بیان کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی پکارے سننے والا نہیں. جس مسجد میں یہ مسئلہ بیان ہو وہ مرکز بھی ہے، وہ مسجد بھی ہے، چاہے وہ ریت سے تعمیر شدہ ہو اور اس کی چھت نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، لکیر بھی نہ ہو، زمین کا وہ حصہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا مرکز ہے. اور اگر ظاہری ٹیپ ٹاپ اور چونا گت اور سب کچھ ہو، لیکن اس مسئلے سے خالی مسجد اللہ کے نزدیک وہ مسجد نہیں. ان المساجد للہ، اس آیت کو دیکھ لینا، سورہ جن میں ہے تاکہ جن اتر جائے. اس لیے وہ ہمارا مرکز ہے. اور انشاءاللہ مسئلہ قرآن کا بیان ہوگا. جتنے اردا گرد ساتھی ہو سب نے، اور درس کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوگی. آج جمعے کے بعد جہاں نہیں ہوگی. آج درس کے بعد سوال و جواب کی نشست توحید و سنت مسجد میں ہوگی انشاءاللہ العزیز. جس کو کوئی اشکال سوال جو بھی ہو وہاں تشریف لائے.